اور بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کہ پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اس سچویشن میں پی ٹی آئی کی آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 15 تاریخ کو وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پورے پاکستان کے کارکنوں کو انہوں نے بلایا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا احتجاج کریں گے 15 تاریخ کو، جب آج سے کل گزرے ہوئے کل سے اسلام آباد کا یہ جو ریڈ زون ایریا ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا ہے، تمام بلڈنگز کا کنٹرول، کیونکہ پاکستان کے چیلنجز سب کو پتہ ہے، ہمارا دشمن جو ہمارے باہر کا دشمن ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہتا۔ تو یہ جب سربراہان مملکت اور یہ وفود جب آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی ہے اور تمام، تو ابھی سے ہی 12 تاریخ سے کل سے گزرے ہوئے کل سے تمام اس ریڈ زون کو سیکیورٹی زون قرار دے کر فوج نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس سے بھی اور زیادہ پیک ٹائم ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان میں، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پورے پاکستان، پی ٹی آئی کی جانب سے پورے پاکستان کے اپنے کارکنوں کو اور تمام لوگوں کو۔ سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، احتجاج سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، آپ کے اپنے گریونسز ہیں، بالکل حصہ ہے ساری چیزیں، لیکن ہماری سیاست، ہماری گریونسز، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی پارٹی اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری ریاستی ادارے، فوج کو ختم اگر کر دیا جائے تو وہ لیبیا بن جاتا ہے، وہ شام بن جاتا ہے، وہ عراق بن جاتا ہے، وہ اس طرح کے ملک بن جاتے ہیں جہاں پر پھر جتھے بنتے ہیں، جہاں پر پھر جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر لاکھوں لوگ، ملینز میں لوگ جو ہے وہ سلوٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آرگنائز فوج نہیں ہوتی۔ تو پچھلے 3 سالوں سے تقریباً جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، جب سے انہوں نے پاکستان کے اس ریاستی ادارے کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، سب کو پتہ ہے ساری چیزیں، ہم نے آج تک اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی ہے، بلکہ بات ہی نہیں کی ہے۔ لیکن ابھی 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے، ہم اس بات پر مجبور ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یہ کہیں سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی اداروں کے، ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ احتجاج کرتے رہے ابھی چند دنوں پہلے تک، اس کے بعد بھی دن آئیں گے، لیکن عین اس دن تو اس بات پہ جو الزام لگتا ہے آپ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، کہ یہ انٹائر اسٹیٹ پالیسیز اور اپنا عمل کر رہی ہے، ان کے اس احتجاج کی کال سے اس بات کو اور تقویت پہنچتی ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں اور بہت وثوق سے ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح کی بات پہ بہت زیادہ اسے ہم نے نہیں اب تک دیکھا تھا، اس والی بات کو ہم یقین کرتے تھے، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جب اب اس کے اوپر توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے۔ مثلا اسرائیل اور اس خطے میں فلسطینیوں، دنیا کے اپنے خطے میں فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں ایک سالوں سے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہو گئی ہیں، اور یہ ایک سال کی نہیں۔ اس اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے آپ اس خطے میں سفر کریں، لبنان میں، فلسطین میں، دنیا میں کہیں سے ملیں، تو وہاں کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے دشمن کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اگر کبھی، اس لیے کہ پورا یہ عرب ورلڈ تو خاموش ہے، لوگ آج بھی وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دشمن کو بھی پتہ ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، اور اس نے اس کو پاکستان کو آف گارڈ نہیں چھوڑا ہوا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور آج جو ہمارے ملک میں اور پاکستان میں آپ کو بظاہر نظر آتا ہوگا کہ کوئی ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ نہیں ہو رہا، کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی جہاز آ رہے ہیں، کوئی بمباری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ
اسرائیل کے لیے اور اس دنیا کی جارحیت کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ہونے والی جارحیت کے اوپر ایک واحد لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اس لیے پاکستان کو انٹرنلی اس کے اوپر ایک وار انلیش کر دی گئی ہے، ایک جنگ مسلط کر دی گئی، انلیش کر دی گئی. پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح سے ایک انریسٹ ہے، جس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے اس تمام جمہوری حق کا نام دے کر اپنی تمام کیمپین کو پاکستان کے ریاست کو ہلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کر رہی ہے. ہمیں اس والی بات پر تشویش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا کیوں کہ جب پاکستان کی طرف فلسطین کے مسلمان امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی کی مدد کر سکے گا. اسرائیل کو دشمن کو پتہ ہے اور وہاں پر پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے، احتجاج سے کسی کو منع نہیں ہے. گریونسز سب کے ہیں، سب کو جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں، ان کو بھی ریاست سے کئی شکایتیں ہوں گی. اب سارے کام کریں لیکن ریاست کو اور اس کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کبھی کسی نے نہیں دی اور کبھی کوئی نہیں کرتا ملک سے وفاداری کرنے والا. اس دور میں جب آپ ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس والی بات کا اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. آپ اسرائیل کے ایجنڈے کو یہاں پر اس پر عمل پیرا ہے. ابھی چند پہلے کی تو بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 75 سالوں میں ہوا ہے کہ کسی پاکستان کے لیڈر کی تعریف میں آرٹیکلز لکھے جائیں اسرائیل کے اخباروں میں. ایک دو نہیں، بیک ٹو بیک جو ہے وہ تین آرٹیکلز تین جو ہے وہ اخباروں کے صفحے سیاہ کیے گئے. صرف جو ہے وہ خان صاحب کی تعریف میں بتایا گیا کہ یہ ہماری بیسٹ بیٹ ہے. بتایا جا رہا ہے اس میں کہ جو ہے وہ جب امریکہ میں نیا پریزیڈنٹ آئے گا، جب یہ کیا نام ہے اس کا امریکن ٹرم جب آئے گا تو وہ جو ہے وہ خان صاحب کو جو باہر لے آئے گا اور وہ جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کو سیف گارڈ کریں گے. یہ والی بات لکھی جا رہی ہے، کوئی آفیشیل ڈینائل نہیں ہے. پھر اب سے چند 2 اکتوبر کی میرے پاس یہ ٹویٹ ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام زیک گولڈ سمتھ ہے، ان کا یہ ٹویٹ ہے میرے پاس. میں اس کا صرف ان کے ٹائم لائن پہ جا کے آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 اکتوبر کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل از فائٹنگ فار اٹس لائف, فار اٹس ویری ایگزسٹنس. It is up against a coalition of authoritarian, violent, oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of earth. For all our sake, Israel must win. یہ کون ہے جو اسرائیل کو اس دنیا میں لائٹ اور ان کو روشنی کی کرن کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مسٹ ون کرنا چاہیے. مسٹ ون کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک فلسطینیوں کو ایک مسلمان کو مار دے جبھی جیتے گا نا. وہ تمام بیروت کو لبنان کو تباہ برباد کر دے, ایک انسان مار دے جب جیتے گا. کون صاحب ہے یہ زیک گولڈ سمتھ؟ یہ وہ صاحب ہیں جن کی کیمپین چلانے کے لیے, میئر کے الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے عمران خان صاحب یہاں سے گئے تھے لندن. یہ لندن کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے اور خان صاحب نے ان کی کیمپین کو رن کیا تھا اگینسٹ ایک مسلمان کے, اگینسٹ ایک مسلمان جو کہ آج بھی میئر ہے وہاں کا لندن کا, اس کے اگینسٹ یہ. اور یہ کون صاحب ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بچوں کے ماموں ہیں. ان کے بچے خان صاحب کے پی ٹی آئی کے بانی کے بچے انہی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اسرائیل کے لیے کھلم کھلا وہ یہ ٹویٹ ہے. تو ابھی یہ بھی سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا خان صاحب جو کہ یا گنابو تو ویا گنستعین سے شروع کرتے ہیں, کیا ان کے بچے بھی مسلمانوں اور فلسطینیوں کی حمایت میں یا اپنے ماموں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ اور کہیں یہ سارا لنک, یہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا لنک تو نہیں ہے کہ پاکستان جو کہ کبھی انشاءاللہ تعالی
مسلمانوں کا واحد سہارا ہے، آج بھی ہے، اور ہو سکتا ہے آج شاید نظر نہ آ رہا ہو، کل کو نظر آ سکتا ہے. جب مستحکم ہوگا تو پاکستان ہی آخری امید ہے فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے. تو کیا اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں تو صرف آپ کے سامنے یہ بات کی، یہ بہت سیریس چیزیں، اور جو عمل ہے اس سے ہر دن یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہے. نعرہ آپ نے لگا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان نہیں تو پاکستان نہیں. آپ اس نعرے پہ منو ان عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. ہمیں اس لیے سمجھ آتی ہے بات تھوڑی سی زیادہ کہ ہم اس سارے ٹرموائل سے گزر چکے ہیں، ہماری ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھائی قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، اور ہم نہیں ہمارے بعد کا نعرہ لگتا تھا. پھر اس کے بعد یہ نعرہ لگتا تھا کہ بھائی ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے کتنے پاگل تھے بھائی، منزل نہیں رہنما چاہیے. اور یہ ہمارے الٹا، جو ہمارے یہاں فلاسفر تھے نا بہت سارے، جن کا کام ہی جو ہے وہ بھائی کو جو اسی طرح کے نعروں میں خوش رکھنا تھا، کام وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ آج بھی کچھ نہیں کرتے. ان کا کام ہی اس طرح کے نعرے دے کر بھائی کی جو ہے نا خوش ہوئی، اور بھائی بھی خوش رہتا تھا ہمارا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے تو پاگل ہیں لوگ، مرتے جا رہے ہیں، منزل ہی نہیں چاہیے سالے. تو رہنما تو جو ہے وہ بھائی انسان، رہنما تو چند دنوں میں بھائی اگر زندہ بھی رہے کب تک رہے گا رہنما؟ فارغ ہو جائے گا. تو ایسے نعرے الٹاپ قسم کے نعرے دے کر جو ہے وہ بیوقوف بنا کر ہم بھی لگے ہوئے تھے پاگلوں کی طرح کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. ابے منزل چاہیے بھائی، جانے دے رہے ہیں. آج دیکھو نا کوٹا سسٹم ہے، وہ کوٹا سسٹم میں بھی کوٹا نہیں مل رہا، جو ہے وہ پینے کا پانی نہیں مل رہا. وہ منزل رہنما کو چاٹنا ہے ہم نے، منزل نہیں ملے گی تو سارے. ابھی بھی جو ہے وہ وہی یہ دوسری مجھے کاپی لگتی ہے پوری ادھر بھی نا، پوری ادھر. اور ہمارے یہاں مزے کی بات ہے تو ہمیں بغاوت کرنی پڑ گئی، پھر ہمیں بغاوت کرنی پڑ گئی. آج بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ آج بھی اس طرح کے افلاطونوں کا بھی جو ہے وہ ابھی خاتمہ ہوا نہیں ہے موجود. تو وہ تو چلتی نہیں ہے ان کی، وہ ہم نے رہنمائی فارغ کر دیا. اب ہم منزل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے، پھر بغاوتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو ہم نے بغاوت کی ہے. تو مجھے تو یہ سب سارا منظر دیکھ کے وہ اپنا سین یاد آتا ہے. ہم بھی کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے، ہم نہیں ہمارے بعد. تو وہ ہم نہیں ہمارے بعد والا چکر جو ہے نا وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بہت ہی احترام سے کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے. یہ غصے کو ختم کرنا چاہیے. ٹائم آ جائے گا، اگر غصہ نہیں رہا تو ٹائم آ جائے گا، ورنہ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے. جیسے آج ہمارے والے اکیلے کھڑے رہ گئے. مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو آج بھی سچویشن ایسی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میں نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی پہ بھی یہ بات کی کہ بھئی ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ بیچارے باہر ہیں ان سے گلہ نہ کیجئے کہ وہ آپ سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی وہ اگر آپ ان سے اکیلے ملے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، ہمیں جو ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات بند ہو جائے گی اور ملیں گے تو ہمیں گالیاں پڑیں گی. تو ہم تو گیلری کو پلے کر رہے ہیں کہ جو زیادہ زور سے گالی بکے گا، لڑائی کرے گا، وہ اس کی ایکسیپٹنس ہوگی. تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر لوگ ہیں ان میں سینس پریویل کرے، یہ کوشش جو ہے وہ فیوٹائل ہے. یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک، اس لیے کہ جو خان نہیں تو پاکستان نہیں، وہ اپنی پارٹی بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ ہیں تو پاکستان ہے. تو ان بیچاروں کا قصور نہیں، ان سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بھی بیچارے باہر ہیں ان کی مظلومیت ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے یہ والا کام کیا جو یہ کر رہے ہیں بیچارے. ہم نے بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارے کام کیے کہ بھائی خوش ہو جائے کسی طرح سے. ابھی بھی جو ہے وہ کہ بھائی، لیکن بھائی خوش نہیں ہوتا. بھائی کبھی، بھائی آپ گردن کاٹ کے رکھ دو اپنی، بھائی نے جو ہے وہ اس کو سیٹسفیکشن ہوتی نہیں ہے. تو ہم یہ سارے کام چونکہ کر گزرے ہیں، ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنیں، 9 منتھ سیاست کریں. جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ رہنما لیڈران جیل جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. آپ
لوگوں کی، آپ ایک پاپولر پارٹی ہیں، مجھے تو اس پہ کوئی، ہمیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پلیز یہ کریں، یہ 15 تاریخ کے احتجاج کو واپس لیں، یہ آپ کی پارٹی کے لیے زہر قاتل ہے۔ کوئی ریاست آپ کو اجازت دے ہی نہیں سکتی، اگر ریاست اس بات کو روکنے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ ریاست ہی نہیں ہے، پھر ریاست کمزور ریاست ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں اتنی بڑی سمٹ ہو رہی ہو، درجن بھر ممالک کے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہوں، ان کے سربراہان آ رہے ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ اسی چوک پر جا کر، آپ جس چوک پر وہ آ رہے ہیں اس چوک پر جا کر آپ یہ کام، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور کال دینے والے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت جو کہ ہمارے دشمنوں کو کھٹکتی ہے، کہیں ان کے کہیں احتجاج کرنے آنے والوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی آخری ڈوری کس کے ہاتھ میں، ان کی آخری ڈوری کس کے ہاتھ میں۔ میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ اسرائیل ہمارے بارے میں ایکشن نہیں کر رہا ہوگا، میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ انڈیا ہمارے بارے میں ایکشن نہیں کر رہا ہوگا۔ ایکشن کیا کرے گا؟ فوج تو نہیں اتار رہا، بھی نہیں اتار سکتا، جہاز تو نہیں بھیج سکتا، وہ ہمیں انٹرنلی ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرے گا، ہمیں اکانومیکلی ویک کرے گا، ہمیں اندر سے ایروڈ کرے گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اخباروں میں آپ کے لیے آرٹیکل چھپتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی آپ کیمپین چلانے لندن گئے تھے، وہ اسرائیل کے لیے کھلم کھلا جو ہے وہ آج کے دور میں اچھے سے تمام مغرب یورپ میں لوگ نکل آئے ہیں کہ بھئی اسرائیلی فلسطینی بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس دور میں وہ اسرائیل کی تعریفوں میں اور اس کے لیے، اس کے جیتنے کے لیے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے، ابھی 2 اکتوبر کی ٹویٹ ہے زیک گولڈسمتھ کی، اور آپ سے اس کی ریلیشن شپ ہے، آپ کے بچے ان کے گھروں میں پل رہے ہیں، تو یہ کہاں جا کر جوڑے ہم اس والی بات کو؟ کیسے اپنے آپ کو تسلی دے کہ نہیں آپ کی سیاست ڈیفرنٹ ہے، وہ سیاست ڈیفرنٹ ہے؟ میں بالکل کنکلوژن پہ I'm not jumping onto the conclusion، میں بالکل نہ، لیکن اب یہ یہاں پر بہت زیادہ لائنیں کراس ہو گئی ہیں، ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ دیکھیں آپ سے ہماری کوئی آپ سے لڑائی نہیں ہے، کل بھی ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، آج بھی ہماری۔ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے کہ ایم پاکستان کے سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ 15 اکتوبر کو SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اسی دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دینا شرمناک بات ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج نہیں جائے گا جب تمام بڑے ممالک کے سربراہان پاکستان میں موجود ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔